بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانی خلافت کو ختم ہوئے لگ بھگ 20 سال ہو چکے تھے جب آخری خلیفہ عبد المجید دوم کا انتقال 76 سال کی عمر میں 23 اگست 1944 کو فرانس کے شہر پیرس میں جلا وطنی کاٹتے ہوا۔ ان کی خواہش تھی کہ انہیں ترکی میں ہی دفن کیا جائے، لیکن اس خواہش کو پورا کرنا آسان نہ تھا۔ وفات کے تقریباً 10 سال کے بعد ان کی یہ خواہش کسی حد تک مکمل تو ہوئی، لیکن اس میں 3 شخصیات نے اہم کردار ادا کیا ہے، جن میں پاکستان کے ایک سربراہ مملکت، سعودی عرب کے بادشاہ اور حیدرآباد ریاست کی ایک شہزادی شامل تھے۔ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے، لیکن اس کہانی سے قبل جانتے ہیں کہ عبد المجید دوم کون تھے اور ایک زمانے میں دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ، جن کا نام آخری وقت تک اسلامی دنیا میں عزت و احترام سے لیا جاتا رہا، اپنے ہی وطن سے جلا وطن ہو کر فرانس میں کیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ عبد المجید کی قسمت دیکھیے کہ 19 نومبر 1922 کو جب 54 سال کی عمر میں خلیفہ بنے تو 18 دن قبل ہی یکم نومبر 1922 کو ترک پارلیمنٹ عثمانی سلطان کی حکومت کے خاتمے کے حق میں ووٹ دے چکی تھی۔ یعنی عبد المجید خلیفہ تو بنے لیکن سلطان نہ رہے۔ اکتوبر 1923 میں ترک جمہوریہ کا اعلان کر دیا گیا اور کمال اتا ترک نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس طرح اتا ترک نے ترکی میں سب سے اہم سیاسی عہدہ سنبھال لیا، جبکہ خلیفہ عبد المجید دوم استنبول میں اپنے محل میں بغیر کسی طاقت کے رہے، ایک خبر رساں ادارے کے مطابق۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس تقسیم نے بھی اتا ترک کو مطمئن نہیں کیا۔ ایک خبر رساں ادارے پر شائع ہونے والی ایک تحریر کے مطابق دسمبر 1923 میں ترک اخبارات نے ہندوستانی مسلم رہنماؤں کے دستخط شدہ ایک خط لیک کیا، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ترک حکومت خلافت کی حیثیت برقرار رکھے۔ اتا ترک کے حامیوں نے اس معاملے کا فائدہ اٹھایا اور اس خط کو ترکی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش قرار دیا۔ اتا ترک نے عبد المجید دوم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خلیفہ سابقہ سلطانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور وہ غیر ملکی سفیروں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور پھر یکم مارچ 1924 کو پارلیمنٹ کے سامنے کہا کہ اسلام کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے روک کر بلند کیا جائے گا۔ 3 مارچ 1924 کو اتا ترک کے وفادار نمائندوں نے وزارت اوقاف کو ختم کرنے اور ایک متحدہ تعلیمی نظام قائم کرنے اور خلافت کے خاتمے کے لیے 3 منصوبے پیش کیے تو حکومت کے وزیر انصاف سید بے نے کھڑے ہو کر کہا کہ خلافت عارضی طاقت کا مترادف ہے، اقتدار سے علیحدگی کے بعد اس کی بقا کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ بحث اس وقت ختم ہوئی جب پارلیمنٹ نے تینوں قوانین کی منظوری کے لیے ووٹنگ کی، جس کے نتیجے میں خلیفہ عبد المجید دوم کو 4 مارچ کو ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ عمران ملا نے مڈل ایسٹ آئی کے لیے تحریر مضمون میں لکھا ہے کہ جب جدید ترکی کے پہلے اور آخری خلیفہ نے ملک بدری کا حکم سنا تو انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ریپبلکن فوجی جو باسفورس کنارے ان کے محل کو گھیرے ہوئے تھے بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے۔ دی لاسٹ آٹومن پرنسز نامی کتاب میں مصنف مراد بردکی نے لکھا ہے کہ آخری بار اپنے محل سے نکلتے ہوئے عبد المجید نے کہا کہ یاد رکھو، قبر میں میری ہڈیاں بھی ترک لوگوں کے لیے دعا کرتی رہیں گی۔ فرانس میں غربت اور حیدرآباد ریاست۔ خلافت کے خاتمے کے چند ہی گھنٹے بعد جب وہ 4 مارچ 1924 کو آنکھوں میں آنسو اور 2 بیویوں، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو لیے پہلے سوئٹزرلینڈ اور پھر فرانس جانے پر مجبور ہوئے تو ان کے پاسپورٹ پر بس عبد المجید ولد عبد العزیز ہی لکھا تھا، کسی خطاب، کسی عہدے کے بغیر۔ ترکی، جہاں ان کے عثمانی آباء و اجداد قریباً 600 سال حکمران رہے تھے، ایک نئی شکل اختیار کر چکا تھا۔
جمعہ کے خطبے سے خلیفہ کا نام ہٹ چکا تھا اور اب وہ فرانس میں غریب اور تقریباً بے گھر تھے۔ کے ایس سیشن نے اخبار دی ہندو کے لیے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ ایسے میں ہلال احمر سوسائٹی نے دنیا بھر کے مسلم رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ خلیفہ کی مدد کو آئیں۔ ٹائم میگزین کے مطابق 1930 کی دہائی میں برطانوی ہند کی ریاست حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان دنیا کے امیر ترین آدمی تھے۔ سیشن لکھتے ہیں کہ برصغیر میں تحریک خلافت کے سرکردہ رہنما مولانا شوکت علی اور ان کے بھائی مولانا محمد علی کے قائل کرنے پر ریاست حیدرآباد کے آخری نظام میر عثمان علی خان آصف جاہ ہفتم نے ہندوستان کے گورنر جنرل سے اجازت لے کر معزول خلیفہ کو تاحیات 300 پاؤنڈ پینشن اور خاندان کے کئی افراد کو الاؤنس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یوں عبد المجید کا گزر بسر ممکن ہوا۔ در شہوار اور اعظم جاہ کی شادی۔ عبد المجید کی اکلوتی بیٹی در شہوار بہت خوبصورت تھی۔ الزبتھ خان نے اپنے مضمون عثمانی پرنسز ان انڈیا میں لکھا ہے کہ شاہ فارس اور مصر کے شاہ فواد اول نے اپنے اپنے وارثوں محمد رضا پہلوی اور فاروق کے لیے اور حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان نے اپنے بڑے بیٹے اور وارث شہزادہ اعظم جاہ کے لیے ان کا رشتہ مانگا۔ 1931 میں در شہوار کے والد نے 17 سال کی عمر میں ان کی شادی اعظم جاہ سے کرا دی۔ ڈاکٹر یکسل نظام اوغلو کے مطابق اس شادی کے بعد عبد المجید کا وظیفہ 500 پاؤنڈ ماہانہ ہو گیا۔ سیشن لکھتے ہیں کہ 50,000 پاؤنڈ مہر کا مطالبہ کیا گیا جسے نظام نے بہت زیادہ جانا۔ شوکت علی کی مداخلت پر اسی مہر کے بدلے نظام کے چھوٹے بیٹے معظم جاہ کی شادی ماہ پیکر سلطان سے کرنے کی پیشکش کی گئی تو نظام نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کو شادی کے لیے فرانس بھیج دیا۔ تاہم جب وہ فرانس پہنچے تو معظم کو عبد المجید کی بھانجی نیلوفر پسند آ گئی۔ یوں ریاست حیدرآباد کے 2 شہزادے 2 ترک شہزادیوں کو ساتھ لیے سمندری جہاز سے ہندوستان روانہ ہوئے۔ عبد المجید کا انتقال اور ترکی میں دفن ہونے کی خواہش۔ عبد المجید پیرس میں آباد ہوئے اور پیرس کی گرینڈ مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ اپنے بہت ہی پیارے پوتے اور بیٹے کی فرانس چھوڑ کر جانے کے بعد انہوں نے اکیلے تکلیف دہ دن گزارے۔ انہوں نے یادداشتوں کی 12 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی جسے ان کی بیٹی در شہوار نے محفوظ کیا۔ عبد المجید کا انکار ہوا تو دوسری عالمی جنگ جاری تھی اور پیرس جرمنی کے قبضے میں، جس کو چھڑوانے کے لیے گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ شاید اسی لیے کئی دن تک ان کی لاش فلیٹ میں ہی پڑی رہی۔ 25 اگست 1944 کو پیرس میں جرمن فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ایک جانب پیرس آزاد ہوا تو دوسری جانب پڑوسیوں کی شکایت کے بعد علم ہوا کہ معزول خلیفہ اب نہیں رہے۔ اس کے بعد پیرس کی گرینڈ مسجد نے ان کی میت کو 10 سال امانتاً رکھا اور پھر مسجد کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے بتایا کہ وہ ان کی لاش کو مزید نہیں رکھ سکتے۔ وہ خود ترکی یا ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں دفن ہونا چاہتے تھے، لیکن دونوں خواہشات آسان نہ تھیں۔ عبد المجید کی بیٹی شہزادی در شہوار نے اپنے والد کی میت کو استنبول میں دفنانے کے لیے کئی کوششیں کی، لیکن ترک حکومت سے اجازت نہ ملی۔ صحافی عمران ملا مڈل ایسٹ آئی میں لکھتے ہیں کہ 1940 کی دہائی کے اوائل میں تب ریاست حیدرآباد اور اب انڈیا میں مہاراشٹر کے علاقے اورنگ آباد میں عبد المجید کے لیے نظام نے ایک مقبرہ بنوایا تھا، لیکن ان کی وفات کے وقت تک حالات بدل چکے تھے اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک عروج پر تھی۔ ملا کے مطابق نظام نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے خلیفہ کی میت کو ہندوستان لانا غیر دانشمندانہ سمجھا۔ ایسے میں مدینے میں جنت البقیع کے قبرستان میں آخری مسلمان خلیفہ کی تدفین کے بارے میں سوچا گیا۔ یاد رہے کہ عثمانی حکمرانوں نے عرب میں 4 صدیوں تک حکومت کی تھی، لیکن جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں تب تک نہ صرف سعودی عرب ایک خود مختار ملک بن چکا تھا بلکہ ہندوستان بھی تقسیم ہو چکا تھا اور انڈیا
اور پاکستان کی 2 ریاستیں جنم لے چکی تھیں۔ حیدرآباد کی ریاست نظام کی خواہش کے برخلاف انڈیا کے فوجی آپریشن کے نتیجے میں آزاد حیثیت کھو چکی تھی۔ اتھر معین نے دکن کرانیکل میں اپنے مضمون کے لیے حیدرآباد دکن کے ایک مورخ اروند اچاریہ سے بات کی، جس کے پاس شہزادی نیلوفر کے ذاتی سامان کا انوکھا ذخیرہ ہے۔ اچاریہ کے مطابق شہزادی نیلوفر کی زندگی کا ایک اہم لمحہ 1954 میں پیش آیا، جب انہیں ایک دن شہزادی درِ شہوار کا فون موصول ہوا، جس میں ایک خاص کام کے لیے ان کی مدد کی درخواست کی گئی تھی۔ یہ کام مشکل تھا اور نیلوفر اسے کرنے سے گریزاں تھیں۔ سعودی عرب کے اس وقت کے شاہ سعود بن عبدالعزیز سے درخواست کی اور آخرکار سعودی شاہ نے یہ درخواست اس شرط کے ساتھ منظور کی کہ کوئی عوامی تقریب نہیں ہوگی اور نہ ہی قبر پر کوئی نشان ہوگا۔ یوں شہزادی نیلوفر نے پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے اس بات کو یقینی بنایا کہ آخرکار عبدالمجید 30 مارچ 1954 کو مدینہ میں جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہوئے، اور عبدالمجید کی خواہش بھی یوں پوری ہو گئی۔ اگرچہ ترکی میں انہیں مدفن نہیں مل سکا، لیکن وہ ایک ایسے مقام پر دفن ہوئے جو ایک عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ خود شہزادی نیلوفر، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، شادی کے 21 سال بعد شوہر سے علیحدہ ہو کر پیرس چلی گئی، جبکہ شہزادی درِ شہوار نے بھی شادی کے 23 سال بعد طلاق لی اور پھر 2006 میں 92 سال کی عمر میں اپنی موت تک لندن میں مقیم رہیں۔ ترک لکھاری ابراہیم دوغان لکھتے ہیں کہ درِ شہوار نے ترکی میں دفن ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ انقرہ کی حکومت نے 62 سال پہلے ان کے والد کی تدفین کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔